میرے روحانی سفر کے دوران ایک موقع پر آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، تمام کتابیں جو تم نے میرے نام پر لکھی ہیں وہ میری کتابیں ہیں۔ جو کوئی بھی حال میں یا مستقبل میں مواد کو تبدیل کرتا ہے، خواہ وہ صرف ایک حصہ ہو، ہٹانے، تبدیل کرنے یا شامل کرنے سے سچائی اور محبت کے درخت سے الگ ہو جائے گا۔ نوٹ: موجودہ دور یا مستقبل میں کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک خاتون یا مرد نبی ہے جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے، وہ بہتر اظہار کر سکتا ہے یا خدا کے انکشافات یا الفاظ کے مواد کو دوسری کتابوں میں اپنے نام سے بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت زاہد علیہ السلام کی کتابوں میں آیات الہی کے مواد یا الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ دباچہ پریفیس۔ پچھلے 2000 سالوں میں عیسیٰ نے اس کے نئے نجات دہندہ کا انتظار کیا اور آرزو کی جو کہ دنیا کو ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کی منشا کے لیے کیا غلط ہوا ہے۔ ہم آسانی سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ خدا کی بادشاہت کا ادراک زمین پر عیسیٰ کے ذریعے نہیں ہوا۔ خاص طور پر عہد نامہ قدیم میں بہت سے نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ مسیحا کے ذریعے خدا کی بادشاہت زمین پر تعمیر کی جائے گی۔ زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر حقیقی مقصد ہے کہ خدا بنی نوع انسان کے ساتھ ظاہری خدا کے طور پر آباد ہو سکتا ہے۔ خدا کی بادشاہت بھی خدا کے لیے بنی نوع انسان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کلید ہے۔ پھر خدا تفصیل سے بتا سکتا ہے اس نے روحانی اور ظاہری کائنات کیوں بنائی، اور وہ روشنی پیدا کرنے کے لیے اندھیرے ازل سے کیوں نکلا۔ بہت سے الہی راز ہیں جو ہمارا پیارا خدا ایسے انسانوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے جو دل و جان سے اس کے ساتھ ہیں۔ خدا نے انسانی تاریخ میں ایسا لمحہ دیکھنے کے لیے بہت طویل انتظار کیا ہے جب انسان ایک بننے اور اس کے ساتھ زندہ تعلق رکھنے کا مقصد پورا کر سکے۔ میں نے اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ سے کہا کہ وہ میرے دماغ میں صحیح الفاظ ڈالے جو میں اپنے دل کے ذریعے اس کے حقیقی معنی کو ظاہر کر سکوں جو خدا میرے بنی نوع انسان ساتھیوں سے چاہتا ہے۔ در حقیقت میں اپنے پیارے خدا کی طرف سے اس حیرت انگیز فضل کے لائق نہیں ہوں۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ 2000 سال پہلے خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے ان تمام آسمانی رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے عیسیٰ ہی صحیح شخص تھا۔ حالات جیسے بھی تھے، عیسیٰ نے آسمانی سچائی کو اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے خود کہا، بائبل کے ایک باب یوحنا میں 11 باب آیت 3 تا 13، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، پھر بھی تم میں سے کوئی ہمارا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں تمہیں دنیا کی باتیں بتاتا ہوں
تو تم میرا یقین نہیں کرتے۔ پھر جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے یقین کرو گے؟ اور کوئی بھی کبھی آسمان پر نہیں گیا سوائے ابن آدم کے جو آسمان سے نیچے آیا۔ یہ غیر متعلقہ ہے اگر یہ اسرائیل کے منتخب لوگوں کی جہالت تھی جنہوں نے ایسا نہیں کیا کہ عیسیٰ پر یقین کریں، یا یہ کہ عیسیٰ ہی تھا جو خدا کی منشا کی خاطر چل نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنے تجربات سے معلوم ہوا کہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے نہ صرف ایک بلکہ بے شمار صلیبوں کی ضرورت ہے۔ خدا کی بادشاہت معجزات دکھا کر اور ان لوگوں کو شفا دینے سے نہیں آتی جو الہی سچائی کو نہیں سمجھتے۔ خدا کی بادشاہت کا لین دین پوری الہی سچائی کو ظاہر کرنے اور انسانوں کو خدا کے ماسٹر پلان سے جڑا ہے، تب ہی وہ بڑھ سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ براہ راست تعلق رکھنے کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت میں ہم سب ہمارے آسمانی والدین کی طرح رہ اور جی سکتے ہیں۔ عیسیٰ نے بائبل کے ایک باب میتھیو 5:48 میں کہا، تمہیں کامل ہونا چاہیے جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا کی بادشاہت کا چند سو لوگوں کو شفا دینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کے بعد اپنی پرانی دنیا میں واپس جائیں اور خدا کی منشا کے خلاف کام کریں۔ عیسیٰ کا زمانہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس کے شفا یاب کرنے اور بری ارواح کو نکالنے کے بعد لوگ اپنی پرانی زندگی میں واپس آ گئے۔ وہ یہ نہیں جاننا چاہتے تھے کہ مسیحا کا مقصد کیا ہے، وہ اسے زمین پر کیوں بھیجا گیا ہے۔ جب عیسیٰ نے اپنا سب سے بڑا معجزہ کیا تو اس نے یوحنا 11 باب 39 آیت تا 44 میں بھی پکارا، پتھر کو ہٹاؤ۔ عیسیٰ نے حکم دیا۔ مارتھا مردہ آدمی کی بہن نے جواب دیا، اے خداوند، ایک بدبو آئے گی، اسے دفن ہوئے 4 دن ہوئے۔ عیسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو خدا کا جلال دیکھو گے؟ وہ پتھر لے گئے۔ عیسیٰ نے اوپر دیکھا اور کہا، اے باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری بات سنی۔ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتے ہو، لیکن میں یہ یہاں کے لوگوں کی خاطر کہتا ہوں تاکہ وہ یقین کریں کہ تم نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اونچی آواز میں پکارا، لازر باہر آ۔ وہ قبر سے باہر آ نکلا۔ اس کے ہاتھ پاؤں قبر کے کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے اور چہرے پر کپڑا باندھے ہوئے تھا۔ اسے کھول دو، عیسیٰ نے اس سے کہا، اور اسے جانے دو۔ دوسری جانب بنی اسرائیل ایک طویل عرصے سے خداوند کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، مسیحا بنی نوع انسان کو نجات دلانے کے لیے۔ تاہم وہ عہد نامہ قدیم کی پیشین گوئیاں کے ذریعے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ پرانے عہد نامے کا پہلا ایلیاہ مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آسمان سے واپس آئے گا۔ ایلیاہ زمین پر اس طرح ظاہر نہیں ہوا جس طرح وہ آسمان پر چڑھا تھا۔ کیکس
باب نمبر 2 آیت نمبر 2 تا 11۔ وہ چلتے چلتے بولتے رہے۔ پھر اچانک آگ کی بگھی کے ساتھ آگ کے گھوڑے ان کے درمیان آ گئے اور ایلیا کو ایک آندھی آسمان پر لے گئی۔ مزید بنی اسرائیل کو یقین تھا کہ ایلیا کی واپسی کے بعد فرشتوں کی شور کی آواز کے ساتھ دکھائی دیتے ہوئے مسیح آئے گا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ مسیح ہر بچے کی طرح عورت کے ذریعے زمین پر پیدا ہوا۔ وہ بڑھئی بن گیا اور اسے اپنے گزر بسر کے لیے کام کرنا پڑا۔ ملاکی کی مندرجہ ذیل ڈرامائی اور حیران کن پیشین گوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ بائبل کے اس باب میں، جس کا نام ہے مال، 24 آیت 3 تا 22، میرے خادم موسیٰ کی تعلیمات، قوانین اور وہ حکم جو میں نے اسے کوہ سینا پر تمام بنی اسرائیل کے لیے دیا تھا کہ وہ ان کی اطاعت کریں، لیکن خداوند کا عظیم اور ہولناک دن آنے سے پہلے میں تمہارے پاس ایلیا نبی بھیجوں گا۔ وہ باپ اور بچوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گا، ورنہ مجھے آ کر تمہارے ملک کو تباہ کرنا پڑے گا۔ فریسیوں اور کاتبوں کے نقطہ نظر کے مطابق عیسیٰ کا تعلق نچلے طبقے سے تھا۔ وہ توقع کرتے تھے کہ خدا کسی اعلیٰ طبقے میں سے کسی کو چن لے گا۔ فریسی اور فقیہ نے، جو کہ لوگوں پر بہت زیادہ طاقت اور اثر رکھتے تھے، عیسیٰ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا اور ستایا۔ ان کے لیے عیسیٰ ایک ناجائز بچے کے طور پر پیدا ہوا تھا اور اسے ایک حرامی بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا اور انہیں اس پر بڑے شکوک و شبہات تھے۔ انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ ابلیس اس کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے وہ شفا اور معجزے کر سکتا ہے۔ کئی بار وہ عیسیٰ کو پکڑنے، اسے نقصان پہنچانے یا صلیب پر چڑھانے کی وجوہات تلاش کرتے رہتے۔ عیسیٰ نے تسلیم کیا تھا کہ قائم کردہ فریسی اور فقیہ جو لوگوں پر طاقت رکھتے تھے، وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے صحیح لوگ تھے۔ لہٰذا عیسیٰ نے مایوسی سے کہا۔ بائبل کے اس باب میں ماؤنٹ، بائبل کے اس چیپٹر کا نام ہے ماؤنٹ، نمبر 13 آیت نمبر 23، تمہارے لیے کتنا ہولناک ہے شریعت کے علماء اور فریسیوں، تم منافقو، تم آسمان کی بادشاہت کا دروازہ لوگوں کے چہروں پر بند کر دیتے ہو اور خود بھی اندر نہیں جاتے اور نہ ہی ان لوگوں کو اندر جانے دیتے ہو جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ دوسری آمد سے پہلے کے وقت کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ کس طرح ہوگا۔ بائبل کا ایک اور باب ماؤنٹ نمبر 14 آیت 24 تا 39 میں بیان ہوتا ہے، اور بادشاہت کے بارے میں تمام دنیا، تمام اقوام کی گواہی کے لیے اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی اور پھر انجام آئے گا۔ تم وہ ہولناک خوف دیکھو گے جس کے بارے میں دانیال نبی نے کہا تھا، یہ مقدس جگہ پر کھڑا ہوگا۔ تب یہ یہودیہ میں ہیں، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں۔ جو شخص اپنے گھر کی چھت پر ہو اسے نیچے جانے اور گھر سے اپنا سامان لانے میں وقت نہیں لگانا چاہیے۔ جو کھیت میں ہو اسے چادر لینے کے لیے واپس نہیں جانا چاہیے۔ ان دنوں میں حاملہ عورتوں
اور چھوٹے بچوں والی ماؤں کے لیے کتنا ہولناک ہوگا۔ خدا سے دعا کریں کہ تمہیں سردیوں یا سبت کے دن بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اس وقت کی مصیبت اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگی، جو دنیا کے شروع سے لے کر آج تک کبھی نہیں آئی، اور نہ ہی دوبارہ ایسا کچھ ہوگا۔ لیکن خدا نے پہلے ہی دنوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ اپنے چنے ہوئے لوگوں کی خاطر تاہم خدا دن کم کرے گا۔ پھر اگر کوئی تم سے کہے دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیحا اور جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔ اگر ممکن ہو تو وہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کے لیے عظیم معجزے اور معجزات کریں گے۔ سنو، یہ میں نے وقت آنے سے پہلے تمہیں بتا دیا ہے، یا اگر لوگ تمہیں بتائیں دیکھو وہ باہر جنگل میں ہے، وہاں نہ جانا، یا اگر وہ کہیں دیکھو وہ یہاں چھپا ہوا ہے، اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ ابن آدم بجلی کی طرح آئے گا جو سارا دن مشرق سے مغرب تک چمکتی رہتی ہے۔ جہاں بھی لاش پڑے گی گدھ جمع ہوں گے۔ ان دنوں کی مصیبت کے بعد جلد ہی سورج تاریک ہو جائے گا، چاند مزید چمک نہیں پائے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، اور خلا میں موجود طاقتیں اپنے راستے سے ہٹا دی جائیں گی۔ تب ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور زمین کے تمام لوگ روئیں گے جب وہ ابن آدم کو آسمان کے بادلوں پر قدرت اور جلال کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں گے۔ سور پھونکا جائے گا اور وہ اپنے فرشتوں کو زمین کے چاروں کونوں میں بھیجے گا، اور وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جمع کریں گے۔ انجیر کے درخت کو تمہیں سبق سکھانے دو۔ جب اس کی شاخیں سبز اور نرم ہو جائیں اور اس سے پتے نکلنے لگیں تو تمہیں معلوم ہوگا کہ موسم گرما قریب ہے۔ اسی طرح جب تم ان چیزوں کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وقت قریب ہے، آغاز ہونے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سب چیزیں اس سے پہلے ہوں گی کہ جو لوگ اب زندہ ہیں سب کے سب مر جائیں۔ یہ تمام وجوہات تھیں جن کی وجہ سے عیسیٰ نے کہا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہی گھر میں آیا، لوگوں نے اسے نہیں پہچانا۔ خدا کے پرویڈنس یعنی اس کی کارسازی کے مطابق فرشتوں نے ہمیشہ چنی ہوئی قوم کے لوگوں کو تیار کیا ہے۔ یہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ موسیٰ سے لے کر ابراہیم سے ملاکی تک بہت سے نبیوں نے راستہ تیار کیا اور بنیاد رکھی کہ مسیحا خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے آ سکتا ہے۔ اسرائیل وہ منتخب قوم تھی جس نے بنیاد رکھی تھی۔ پہلے وہاں خدا کی بادشاہت قائم ہوئی تھی اور پھر باقی دنیا میں۔ جب اسرائیلیوں نے عیسیٰ سے پوچھا کہ خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، تو عیسیٰ نے جواب دیا، بائبل کے ایک باب یوحنا میں ہے 6:29، خدا تم سے جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لاؤ۔ اگر بنی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگ عیسیٰ پر ایمان لاتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ 2000 سال تک بنیاد تیار کرنے کے بعد وہ اسے مصلوب کر دیتے؟ وہ اسے صرف اس وقت مصلوب کر سکتے تھے جب وہ اس پر کفر کرتے تھے اور اسے برائی یا ابلیس کا شکار دیکھتے تھے۔ یہ بالکل اس وقت ہوا جب فریسیوں اور فقیہوں نے جو عیسیٰ کو
خوش آمدید کرنے کے اہل تھے اسے رد کر دیا۔ یہ بات بنی اسرائیل کے لوگوں کو شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ غلط مسیحا ہے۔ در حقیقت فریسی اور فقیہ وہ لوگ تھے جنہیں عیسیٰ کا بنی اسرائیل سے تعارف کروانا چاہیے تھا۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے عہد نامہ قدیم کی پیشین گوئیوں کو لفظی طور پر لیا تھا۔ تمام پیشین گوئیاں جو دی گئی تھیں علامتوں اور مشکل وضاحتوں پر مبنی تھیں، لہٰذا نچلے طبقے کے لوگ جن کو کوئی علم نہیں تھا وہ عیسیٰ کی پیروی کرتے تھے یا شفا پانے کے لیے آتے تھے۔ انہیں معاشرے نے مسترد کر دیا اور غریب ترین زندگی گزاری۔ نچلے طبقے کے لوگ زیادہ کھلے دل اور کم تعلیم یافتہ تھے۔ زیادہ تر عیسیٰ کے تمام پیروکار مچھیرے اور سادہ لوگ تھے۔ عیسیٰ کے کچھ عجائبات دیکھنے کے بعد انہوں نے شک نہیں کیا اور آنے والے مسیحا کے طور پر اس پر یقین کیا۔ اسی لیے عیسیٰ نے کہا، جو بائبل کے ایک باب میں درج ہے، میتھیو 13:17، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت سے نبی جو بہت سے خدا کے لوگ دیکھنا چاہتے تھے، جو کچھ تم دیکھتے ہو لیکن وہ نہ دیکھ سکے، اور جو تم سنتے ہو اسے سننے کے لیے لیکن وہ نہیں سن سکے۔ فریسیوں اور کاتبوں نے دعویٰ کیا کہ وہ انبیاء کی میراث ہیں اور صرف وہی جانتے ہیں جو صحیح یا غلط ہے۔ عیسائیوں کے دیگر تمام لوگوں کو ان کی پیروی کرنا تھی، جس طرح ہر ایک کو اپنے عروج کے زمانے میں کیتھولک چرچ کی پیروی کرنی تھی۔ یہ ہمیشہ سے تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک حصہ رہا ہے کہ جو سرگردہ افراد پوری قوم یا دنیا کو متاثر کر سکتے تھے۔ ہمیشہ غلطیاں چند لمحوں میں ہوتی ہیں لیکن صدیوں کو اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ پھر بھی ہم ماضی کی غلطیوں کو درست نہیں کر سکتے۔ عیسائیت اب بھی سادہ سی سچائی کو نہیں سمجھتی اور نہ ہی سمجھ سکتی ہے کہ شروع سے ہی عیسیٰ کا مشن خدا کی بادشاہت کی تعمیر کرنا تھا، نہ کہ نئے مذہب کو قائم کرنا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ خدا کی بادشاہت کے قیام کے لیے وقت کتنا قیمتی تھا۔ بائبل کے ایک باب لوکا باب نمبر 9 آیت 59 تا 62، اس نے ایک اور شخص سے کہا، میرے ساتھ چل، لیکن اس شخص نے کہا، جناب پہلے مجھے واپس جانے دو اور اپنے والد کو دفن کرنے دو۔ عیسیٰ نے جواب دیا، مردوں کو اپنے مردوں کو دفن کرنے دو، تم جاؤ اور خدا کی بادشاہت کا اعلان کرو۔ کسی اور نے کہا، جناب میں آپ کے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے جانے دیں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ دوں۔ عیسیٰ نے اس سے کہا، جو ہل چلانا شروع کرے اور پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے، وہ خدا کی بادشاہت کے لیے کسی کام کا نہیں۔ عیسائیت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے نتیجے میں وجود میں آئی، بعد میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ سول جو عیسیٰ کا دشمن تھا، آسمانی معجزے کے ذریعے وہ بدل گیا اور پول بن گیا۔ ایک الگ باب میں پول یعنی پولس کی زندگی کے بارے میں لکھوں گا۔ ایک بار جب میں فردوس میں عیسیٰ سے ملا تو اس نے براہ راست مجھ سے کہا، ایلیا کے بارے میں پیشین گوئی کو لفظی طور پر لیا گیا تھا،
اس نے اعلان کیا کہ ایلیا آسمان سے واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ لیکن جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے انکار کیا کہ وہ ایلیا ہے، تو اس نے میرے اور منتخب لوگوں کے درمیان پل کو تباہ کر دیا، اس لیے وہ میرا استقبال نہیں کر سکے۔ آپ متی میں پڑھ سکتے ہیں، بائبل کا ایک باب متی نمبر 10 13 سے آیت 17 تک۔ پھر شاگردوں نے عیسیٰ سے پوچھا، شریعت کے معلمین، کیوں کہو کہ ایلیا کو پہلے آنا ہے؟ یقیناً ایلیا پہلے آنے والا ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اور وہ سب کچھ تیار کر لے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا آ چکا ہے، اور لوگوں نے اسے پہچانا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جیسا وہ چاہتے تھے سلوک کیا۔ اسی طرح وہ ابن آدم کے ساتھ بھی برا سلوک کریں گے۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ وہ ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تمام راستے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے شک کیا کہ کیا وہ ہے جس کے ساتھ ایلیا کی روح کام کر رہی ہے۔ وہ پرانے عہد نامے پر، خاص طور پر موسیٰ پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا تھا۔ وہ صرف ایلیا کو اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا اگر وہ عیسیٰ پر ایمان لاتا۔ آسمانی کارسازی کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پیٹر کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے تھی، اور عیسیٰ سے بالکل محبت، یقین اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو اس کے پانچوں حواس کھل جاتے، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ ایلیا کی روح اس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وہ واحد شخص تھا جو فریسیوں، کاتبوں اور اسرائیلی قوم کو سمجھا سکتا تھا کہ پرانے عہد نامے کا ایلیا جو 900 سال پہلے مر گیا تھا، جسم میں واپس نہیں آئے گا۔ وہ اس پر ایمان لائے تھے کیونکہ وہ ایک معروف اور قابل احترام شخص تھا جو پرانے عہد نامے کے قوانین کی سختی سے پیروی کرتا تھا۔ تاہم یوحنا کو بہت سے شبہات تھے، جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل کے ایک باب یوحنا میں، باب 1 آیت 19 تا 27۔ یروشلم میں یہودی حکام نے کچھ پادریوں اور لاویوں کو بھیجا۔ یوحنا سے پوچھا، تم کون ہو؟ یوحنا نے جواب دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ کھلے عام اور صاف الفاظ میں بولا، میں مسیحا نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم ایلیا ہو؟ نہیں، میں نہیں ہوں، یوحنا نے جواب دیا۔ کیا تم نبی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بولے۔ ہمیں ان لوگوں کا جواب واپس لینا ہے جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یوحنا نے یسایہ نبی کا حوالہ دیتے ہوئے جواب دیا، میں صحراؤں میں کسی کی آواز ہوں جو چلا رہا ہے، خداوند کے سفر کے لیے سیدھا راستہ بناؤ۔ وہ قاصد جنہیں فریسیوں نے بھیجا تھا۔ پھر یوحنا نے پوچھا، اگر تم مسیح نہیں ہو، نہ ایلیا ہو اور نہ ہی نبی ہو، تو تم کیوں بپتسمہ دیتے ہو؟ یوحنا نے جواب دیا، میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن تم میں وہ کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، وہ میرے بعد آ رہا ہے یا میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اس کے جوتے بھی کھول سکوں۔ یوحنا
بپتسمہ دینے والے کے شکوک اور عیسیٰ کے بارے میں اس کے مبہم بیان نے فریسیوں، فقیہوں اور باقی لوگوں کے لیے بھی شکوک و شبہات اور الجھنیں لاحق کیں۔ خدا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مکمل طور پر عیسیٰ کے ساتھ رہنے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے چنا تھا، لیکن اس نے پرانے عہد نامے میں موسیٰ کے قوانین کی طرف مسلسل رہنے کے لیے اپنا راستہ اختیار کیا۔ لہٰذا عیسیٰ نے کہا، بائبل کے ایک چیپٹر میں ماؤنٹ باب نمبر 11 آیت 2-6، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جیل میں ان چیزوں کے بارے میں سنا جو عیسیٰ کہہ رہا تھا، اس نے اپنے چند شاگردوں کو اس کے پاس بھیجا۔ ہمیں بتاؤ، انہوں نے عیسیٰ سے پوچھا، کیا تم وہی ہو جو یوحنا نے کہا تھا کہ آنے والا ہے، یا ہمیں کسی اور کی توقع کرنی چاہیے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، واپس جاؤ اور یوحنا کو بتاؤ جو تم سنتے اور دیکھ رہے ہو، اندھے دیکھ سکتے ہیں، لنگڑے چل سکتے ہیں، جلد کی خوفناک بیماریوں میں مبتلا افراد کے پاک کیا جا سکتا ہے، بہرے سنتے ہیں، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں میرے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت تک جب اس کا سر کاٹا گیا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسلسل شک کیا کہ عیسیٰ مسیح ہے۔ اس کی لا علمی اس کے روحانی اندھے ہونے کا سبب بنی، اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ عیسیٰ مسیح ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اسرائیلی لوگوں میں سب سے مشہور اور قابل احترام شخص تھا۔ وہ مسیحا اور برگزیدہ قوم کے درمیان جڑنے والا ربط اور پل تھا۔ اس نے خدا کی بادشاہت کے مشن کو تباہ کر دیا۔ اسی لیے عیسیٰ نے ماجوسی سے کہا، بائبل کے ایک باب ماؤنٹ باب نمبر 11 آیت 11-13، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہر اس شخص سے بڑا ہے جو کبھی زندہ رہا، لیکن جو آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بڑا ہے۔ جب سے یوحنا نے اپنے پیغام کی تبلیغ کی، ایک دن سے لے کر آج تک آسمان کی بادشاہت پر تشدد کے حملے ہوتے رہے ہیں، اور متشدد لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوحنا کے وقت تک تمام انبیاء اور موسیٰ کی شریعت نے خدا کی بادشاہت کے بارے میں بات کی، اور اگر تم ان کے پیغام پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو یوحنا ایلیا ہے جس کی آنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اگر مسیح کا مقصد صلیب پر مرنا تھا جیسا کہ عیسائیت کا یقین ہے، تو خدا 2000 سال تک مسیح کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے اتنے انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا اسے کسی بھی وحشی ملک میں بھیج سکتا تھا جو عیسیٰ کو آسانی سے مار ڈالتا یا صلیب پر چڑھا دیتا۔ اب میں بتاؤں گا کہ خدا نے مسیح کے آنے کے بارے میں 2 مختلف پیشین گوئیاں کیوں کیں۔ پہلی پیشین گوئی خدا کی بادشاہت کے قیام کے بارے میں ہے۔ یہ بائبل کا ایک باب 11 آیت 4-10 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ غریبوں کا انصاف کرے گا اور بے بسوں کے حقوق کا دفاع کرے گا، پر اس کے حکم سے لوگوں کو سزا دی جائے گی اور برے لوگ مر جائیں گے۔
وہ اپنے لوگوں پر انصاف اور دیانتداری سے حکومت کرے گا۔ بھیڑیے اور بھیڑیں امن سے رہیں گے اور چیتے بکریوں کے ساتھ لیٹ جائیں گے۔ بچھڑے اور شیر کے بچے ایک ساتھ کھیلیں گے اور چھوٹے بچے ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ گائے اور ریچھ مل کر کھائیں گے اور ان کے بچھڑے اور بچے سکون سے لیٹ جائیں گے۔ شیر بھوسا کھائیں گے جیسے چوپائے، بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا اگر وہ زہریلے سانپ کے پاس کھیلتا ہے۔ سیون خدا کی مقدس پہاڑی پر کوئی نقصان یا برائی نہیں ہوگی۔ زمین خداوند کی معرفت سے ایسی ہی معمور ہوگی جس طرح سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری پیشین گوئی عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ آیت بائبل کے ایک باب اشعیاء میں 53 آیت 2-8 میں ہے۔ یہ خداوند کی مرضی تھی کہ اس کا بندہ ایک پودے کی طرح بڑھے اور خشک زمین میں جڑ پکڑے۔ اس کے پاس کوئی وقار یا خوبصورتی نہیں تھی کہ ہم اس کا نوٹس لیتے۔ اس کے بارے میں کوئی پرکشش چیز نہیں تھی، کوئی بھی چیز جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی تھی۔ ہم نے اسے حقیر سمجھا اور اسے جھٹلایا۔ اس نے دکھ اور تکلیف برداشت کی، کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہم نے اسے اس طرح نظر انداز کیا جیسے وہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے اس تکلیف کو برداشت کیا جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ درد جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ہر وقت ہم نے سوچا کہ اس کی تکلیف خدا کی طرف سے بھیجی گئی سزا تھی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ زخمی ہوا، ہماری برائیوں کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ ہم اس سزا سے شفا پا چکے ہیں جو اس نے برداشت کی تھی۔ اس کو جو دھچکا لگا تھا اس سے ہم صحت یاب ہو گئے تھے۔ ہم سب کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح تھے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ چل رہا تھا، لیکن خداوند نے اس پر عذاب نازل کیا جس سزا کے ہم سب مستحق تھے۔ اس کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا، لیکن اس نے عاجزی سے برداشت کیا۔ اس نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ایک بھیڑ کی طرح جو ذبح ہونے والا ہے، جیسے ایک بھیڑ جو کاٹی جانے کو ہے، اس نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ اسے گرفتار کیا گیا اور سزا سنائی گئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور کسی کو اس کی قیمت کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے ہمارے لوگوں کے گناہوں کے لیے موت کی سزا دی گئی۔ ایسی پیشین گوئیاں سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ انسان جو برائی کا شکار ہیں، یہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اگر بنی نوع انسان مسیح کا استقبال کرتی ہے تو وہ زمین پر خدا کی بادشاہت، نئی مثالی دنیا قائم کرے گا۔ لیکن اگر وہ مسیح کو مسترد کرتے اور کفر کرتے ہیں تو وہ مصلوب ہو جائے گا۔ خدا اور جنتوں کی نظر میں بنیادی اور اولین پیشین گوئی یہ ہے کہ بنی نوع انسان مسیح کا استقبال کرے گی اور خدا کی بادشاہت قائم ہو سکتی ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی عیسائیوں کا اصرار ہے کہ یہ عیسیٰ کا بنیادی مشن تھا، بنی نوع انسان کے لیے نجات لانے کے لیے صلیب پر مرنا۔ جس طرح بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ ایلیا حقیقی معنوں میں آسمان سے آئے گا، اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آسمان سے آئے گا اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ اس کا انکار کون کرے گا؟
مسیحی صرف اس صورت میں انکار کر سکتے ہیں جب وہ کسی دوسرے شخص کی طرح زمین پر پیدا ہوا ہو اور ایک عام ماحول سے آیا ہو۔ یہاں تک کہ عیسیٰ نے بھی شک کیا کہ لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے جب وہ دوبارہ زمین پر ظاہر ہوگا، اور مسیح پر کیسے یقین نہیں کر سکتے جب وہ جنتوں سے اترتا ہے، اور ہر شخص آسمان پر اس واقعے کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ایک لمبی کہانی مختصر کرنے کے لیے سادہ سچائی یہ ہے کہ واپس آنے والے مسیحا کو 2000 سال پہلے عیسیٰ کی طرح تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور اسے کئی صلیبیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ بہت خوش قسمت مسیحا ہوگا۔ میرے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، میرے سب سے پیارے بیٹے، تم نہ صرف ایک مسیحا ہو بلکہ تم اس سے بھی بڑھ کر ہو، کیونکہ تم میرا دل ہو جو بنی نوع انسان ساتھیوں کے سامنے میرے دل کی نمائندگی اور اظہار کرتا ہے۔ مجھے فخر نہیں ہے کہ میں ایک مسیحا ہوں، لیکن مجھے اپنے آسمانی باپ کے حیرت انگیز فضل پر ناز ہے کہ میں بنی نوع انسان پر بہت سی الہی سچائی ظاہر کر سکتا ہوں جو عیسیٰ نہیں کر سکا۔ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل کے ایک باب یوحنا 3 آیت 11 اور 12، باب 3 آیت 11 اور 12۔ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، پھر بھی تم میں سے کوئی ہمارا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں تمہیں دنیا کی باتیں بتاتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے، پھر جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے یقین کرو گے؟ میں نے اپنی کتابوں میں خدا کی پوری منصوبہ بندی اور اس کی الہی سچائی کا بہت زیادہ انکشاف کیا ہے۔ میری کتابوں میں سے ایک خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانوں کو ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری کتاب ہم کلامی خدا، آسمانی مخلوق اور لوسیفر۔ ایک اور کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ۔ اگر کوئی مزید جاننا چاہتا ہے تو میں ان کتابوں کو پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس کتاب کا تعارف، انٹروڈکشن۔ یہ کتاب خدا کے حکم اور ہدایت سے لکھی گئی ہے تاکہ میرے بنی نوع انسان ساتھیوں کو معلوم ہو کہ خدا کی دنیا 2000 سال پہلے کیوں نہیں آئی تھی، تاہم خدا نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کی منشا مسیحا کے ذریعے پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خدا کے ٹوٹے ہوئے دل کی ایک بہت ہی افسوسناک کہانی بھی ہے۔ میں چند کتابوں کا مصنف ہوں جن میں میں نے خدا کی بہت سی آسمانی حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ میری 2 کتابیں، نبی محمد کا اسلامی انتہا پسندوں کے نام پیغام اور اسلام جرمنی سے تعلق نہیں رکھتا، نے جرمنی میں کافی تنازع کھڑا کیا ہے۔ 4 بار انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے میری جان بچائی۔ کسی طرح خدا چاہتا ہے کہ میں اس کے اور اس کے نبیوں کے بارے میں مزید رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے مسلسل زندہ رہوں۔ بنی نوع انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں کیا غلط ہوا ہے۔ ہم خدا کی بادشاہت میں نہیں رہ رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ سچائی کی طاقت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی بہت دردناک بھی۔
کوئی بھی مذہب خدا کی سچائی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرمنی میں میری کئی ریلیوں کے دوران مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ میں ابلیس سے متاثر ہوں۔ میرے خلاف ایک مظاہرے پر انہوں نے میرے بارے میں اعلان کیا کہ ابلیس خود زمین پر آیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا وہ سنجیدگی سے یقین کر سکتے ہیں کہ میں زمین پر ابلیس بن کر صرف ان کی جنت کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ میرا سوال ہے، کیا وہ خدا کی بادشاہت میں رہتے تھے یا میرے آنے سے پہلے ایک پرامن اور مثالی دنیا میں رہتے تھے؟ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح عیسائی بہت مایوس ہوتے ہیں جب میں نے اپنی کتاب خدا نے خود کو انسانوں پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر کرتا ہے، میں خدا کی دنیا کے بارے میں انکشاف کیا، اور یہ کہ عیسیٰ نے خدا کی منشا پوری نہیں کی۔ عام طور پہ عیسائی اور مسلمان قابیل اور حابیل کی مانند ہیں اور ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے معاملے میں وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک وجہ سے متحد ہیں کہ گویا میں ابلیس سے متاثر ہوں۔ وہ موت کے بعد کی زندگی میں کیا کریں گے جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں ابلیس کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا؟ کوئی شخص اس وقت تک سچائی کی راہ پر نہیں چل سکتا جب تک کہ اس نے ابدی زندگی کا مکمل مشاہدہ اور تجربہ نہ کیا ہو۔ میں خدا، ابدی زندگی، فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں بالکل الہی مقصد کے لیے کھڑا ہوں۔ میری زندگی خدا سے شروع ہوئی تھی اور یہ خدا پر ختم ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف محبت کی خاطر خدا کے لیے بہت سی صلیبیں اٹھائی ہیں۔ یہ صرف سادہ الفاظ ہیں جب کوئی دوسرے سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ان الفاظ سے آگے میں صبح کی روشنی کی امید میں ایک تاریک اور طوفانی رات میں 40 سال گزر چکا ہوں۔ میں اپنے آسمانی باپ کے لیے خوشی لانا چاہتا ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے خدا کی منشا کے لیے کیا ہے اس کے ذریعے اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کے دکھ اور درد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تاہم یہ میرے بنی نوع انسان ساتھیوں کا معاملہ نہیں ہے، اور وہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ مجھ میں ایک ایسا شخص دیکھتے ہیں جو ان کے نبیوں اور مسیح پر یہ الزام لگا کر اپنے مذہب کو بھڑکاتا ہے کہ انہوں نے خدا کی منشا کو نہیں سنا اور اسے پورا نہیں کیا، اور خدا کی سچائی کو اپنے خیالات کے ساتھ ملایا۔ مزید برآں، میں نے کہا کہ ان کے نبیوں کو خود کو درمیانی پوزیشن میں رکھا اور ہمارے آسمانی باپ کو الگ تھلگ کر دیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مہاتما بدھ، عیسیٰ یا محمد تھے، جس نے غلط تصور کے ذریعے گمراہ کیا کہ وہ خود خدا ہے، یا یہ کہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا واحد رستہ ہے، اور آخری پیغمبر بھی سیاہ بادل لے کر آئے کیونکہ اس نے خدا کی الہی سچائی کی طرف اندھیرا ڈال دیا تھا۔ خدا کی نظر میں یہ سب بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ مخلوق خدا کی ہے، یہاں تک کہ ہماری زندگی بھی خدا کی ہے۔ یقیناً اس نے ہمیں بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ زندگی محبت کے مکمل شعور اور جذبے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ سے پوچھا کہ کیا وہ کبھی بھی نیلے آسمان پر اپنے آپ کو خدا کے طور پر ظاہر کرے گا؟
جب میں اس کی منشا پوری کر سکوں گا۔ خدا نے مجھے اپنا وعدہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہری خدا کے طور پر ظاہر کرے گا اور پوری زمین اس کی محبت کے نور سے چمکے گی۔ خدا نے مجھے مزید وعدے دیے، تاہم اب یہ بنی نوع انسان ساتھیوں اور مجھ پر منحصر ہے کہ کیا ہم زندگی کے مقصد اور خدا کی منشا کو پورا کرنے کے قابل ہیں۔ تب زمین سے تمام مصائب، درد اور بد نصیبی ختم ہو جائے گی اور بنی نوع انسان حقیقی خوشی اور محبت کی آزادی کے ساتھ خدا کے ساتھ بس سکتا ہے۔ میری ساری زندگی کا خلاصہ ہے، اگر انسان خدا کے ساتھ آباد ہو سکتے ہیں تو وہ اپنا لازوال ابدی مستقبل پا لیں گے۔ خدا کی بادشاہت کو محسوس کرنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ محبت کے کمال میں بڑھیں گے۔ تب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ جیسا کہ خدا کرتا ہے، جیسا کہ خدا دیکھتا ہے، ویسے ہی سنیں گے، جیسے خدا سنتا ہے، جیسے خدا محسوس کرتا ہے، اور خدا کی محبت کا مجسمہ بن سکیں گے۔ اب ہم اس کتاب کے پہلے باب میں آ گئے ہیں، عیسیٰ اور خدا کی مثالی دنیا، جیسس اینڈ the ideal world of God۔ جس لمحے عیسیٰ نے خدا کی منشا کے لیے مسیحا کے طور پر مشن لیا، جس کا اس نے اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں سے اشتراک کیا، جو بائبل کے ایک باب M کے 1:15 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح وقت آ گیا ہے، اس نے کہا، اور خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ اپنے گناہوں سے منہ موڑو اور خوشخبری پر یقین رکھو۔ 4000 سال خدا نے فرشتوں کے ذریعے زکریا کے بیٹے عیسیٰ کے مشن کے لیے مسیحائی کی بنیاد تیار کی۔ دراصل یہ موسیٰ کا مشن تھا کہ وہ وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہو کر بنی اسرائیل کو تیار کرے کہ مسیحا ان کے پاس آ سکے۔ اسی طرح فرشتوں نے مشرق بعید میں سماجی اور اخلاقی اقتدار پر مبنی بدھ مت، کنفیوشزم اور ہندو مت کو تیار کیا کہ عیسیٰ کا مشن پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ بنی نوع انسان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ خدا کون ہے اور اس کی منشا زمین پر کیسے آباد ہونی چاہیے۔ بنیادی سچائی یہ ہے کہ عیسیٰ کے خدا کی بادشاہت کے لیے خوشخبری سنانے کے بعد یہ سب کے لیے ایک واضح نشانی تھی کہ تمام مذاہب ختم ہو گئے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے میں اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مذہب ان ندیوں کی مانند ہیں جو مختلف سمتوں سے آتے ہیں، سمندر میں بہنے کے لیے بڑی ندیوں کی طرف اپنے سفر پر بڑھتے ہیں جب تک وہ سمندر کے راستے پر ہیں۔ ان کی اپنی شناخت ہے، لیکن مسیحا کے خدا کی بادشاہت کا اعلان کرنے کے بعد وقت آ گیا ہے کہ ہر مذہب خدا کی بادشاہت میں اپنی منزل تلاش کرے۔ ان ندیوں کی طرح جو سمندر میں مل جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ نہ مذاہب کی اپنی پہچان ہو سکتی ہے اور نہ سمندر میں پہچانی جا سکتی ہے۔ اسی طرح خدا کی بادشاہت میں کوئی بھی مذہب اپنی شناخت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پیروکاروں کو اپنے آپ کو اس صورت میں الگ کرنا ہوگا کہ اگر خدا کی بادشاہت میں ان کا مذہب ختم ہو گیا تو وہ کچھ کھو دیں گے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ قیمتی چیز ملتی ہے۔
وہ صرف پیچھے رہ جاتے ہیں جس کی انہیں مزید ضرورت نہیں۔ جب آپ خود پرواز کر سکتے ہیں تو آپ کو ہوائی جہاز سے کیوں جانا پڑتا ہے؟ سمندر مسیحا کے مشن میں اس وقت کا علامتی معنی ہے جب خدا بنی نوع انسان کے درمیان ظاہری خدا کے طور پر آباد ہونا چاہتا ہے۔ ایک بار جب خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے تو کسی پرانے یا نئے مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ ماننے والے اپنے مذاہب کی ندیوں پر غبارے کی طرح سمندر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب غبارہ اپنے سفر کے اختتام پر پڑتا ہے تو وہ سمندر میں نہیں ڈوبتے بلکہ انہیں خدا کی بادشاہت میں ایک نیا اور ابدی گھر ملتا ہے۔ خوشی سے وہ پہچان لیں گے کہ ان کا غبارہ صرف ایک چھوٹی سی محدود دنیا تھی جس میں وہ سمندر کی طرف بڑھے تھے، لیکن ایک بار جب وہ وہاں پہنچے تو خود کو مکمل طور پر تیار کرنے کے لیے یہ غبارہ بہت چھوٹا تھا۔ پوری تاریخ میں مذاہب نے یہ تاثر دیا ہے کہ ایک غیر ظاہری خدا، ایک پوشیدہ جنت، ایک پوشیدہ فردوس، پوشیدہ فرشتے اور موت کے بعد کی پوشیدہ زندگی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، جہاں اچھائی اور برائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بدگمانی اس وقت ختم ہوتی ہے جب کوئی شخص روحانی حقیقت میں اپنے تجربات اور مشاہدات کر سکتا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں سچائی کا ایک مطلب یہ ہے کہ خدا کا ہر بچہ زمین پر ابدی زندگی میں ہر چیز کو ظاہری طور پر دیکھ سکتا ہے۔ نئے مذہب کے موضوع پر کوئی بحث نہیں ہوگی اگر لوگ اس بات پر یقین کریں جو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں عیسیٰ کا کوئی جملہ نہیں ملتا جس میں اس نے نئے مذہب کی تخلیق کا ذکر کیا ہو۔ پورے نئے عہد نامے میں عیسیٰ کی زندگی کے 48 گھنٹے سے زیادہ درج نہیں ہیں۔ سوال اٹھتا ہے، کیا عیسیٰ زمین پر صرف 48 گھنٹے زندہ رہا؟ تاہم جو کچھ ریکارڈ کیا گیا ہے اس میں ہم خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دینے کے لیے عیسیٰ کی خواہش کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسیحا وہ ثالث ہے جو خدا اور انسانوں کے درمیان زندہ تعلق کے لیے پل بناتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اکثر انبیاء نے فرشتوں کے ظاہر کرنے کے بعد مسیحا اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں براہ راست یا بالواسطہ بات کی۔ عیسیٰ نے زندہ مسیحا کے طور پر براہ راست بات کی کہ خدا کی بادشاہت کا وقت اب آ گیا ہے، کچھ زیادہ اور کچھ بھی کم نہیں۔ ثبوت کے طور پر میں یہاں کچھ آیات لکھوں گا جن میں عیسیٰ نے زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا۔ ساتھ ہی اس نے فریسیوں، کاتبوں اور اسرائیلیوں پر الزام لگایا کہ وہ خدا کی بادشاہت کو روک رہے ہیں۔ بائبل کے ایک باب لوکا 4 اور آیت 43۔ لیکن اس نے ان سے کہا، مجھے دوسرے شہروں میں بھی خدا کی بادشاہت کی خوشخبری سنانی ہے، کیونکہ خدا نے مجھے یہی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لوکا 11:2 آیت۔ عیسیٰ نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو یہ کہو، اے باپ، تیرا نام مقدس ہے اور تیری بادشاہت آئے۔ لوکا باب 9 آیت 59 تا 62۔ اس نے ایک اور شخص سے کہا، میرے ساتھ چل، لیکن اس شخص نے کہا، جناب، پہلے مجھے واپس جانے دو اور اپنے باپ کو دفن کرنے دو۔ عیسیٰ نے جواب دیا، مردوں کو اپنے مردوں کو دفن کرنے دو، تم جاؤ اور خدا کی بادشاہت کا اعلان کرو۔
کسی اور نے کہا جناب میں آپ کے پیچھے چلوں گا لیکن مجھے پہلے جانے دیں اور میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ دوں۔ عیسیٰ نے اس سے کہا جو ہل چلانا شروع کرے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہت کے لیے کسی کام کا نہیں۔ ایک اور باب میتھیو باب نمبر 23 آیت 13، تمہارے لیے کتنا خوفناک ہے شریعت کے علم برداروں اور فریسیوں، تم منافقوں، تم آسمان کی بادشاہت کا دروازہ لوگوں کے چہروں پر بند کر دیتے ہو اور تم خود بھی اندر نہیں جاتے اور نہ ہی ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہو جو داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور باب لوکا نمبر 4 آیت 34، عیسیٰ ناصری تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہاں ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تم خدا کے مقدس رسول ہو۔ میں نے یہاں صرف چند آیات درج کی ہیں جو بتاتی ہیں کہ عیسیٰ کتنی جلدی خدا کی منشا پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی مشن زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے آسمانی والدین کے کام کو مکمل کرنا تھا۔ تاہم عیسائی جواز پیش کرتے ہیں خود یسایہ کی ایک متوازی پیشین گوئی کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ عیسیٰ صلیب پر ختم ہو جائے گا۔ بائبل کے ایک باب میں آیس نمبر 53 آیت 2-6، یہ خداوند کی مرضی تھی کہ اس کا بندہ پودے کی طرح بڑھے اور خشک زمین میں جڑ پکڑے۔ اس کے پاس کوئی وقار یا خوبصورتی نہیں تھی کہ ہم اس کا نوٹس لیتے۔ اس کے بارے میں کوئی پرکشش چیز نہیں تھی، کوئی بھی چیز جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی تھی۔ ہم نے اسے حقیر سمجھا اور اسے جھٹلایا۔ اس نے دکھ اور تکلیف برداشت کی، کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہم نے اسے اس طرح نظر انداز کیا جیسے وہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے اس تکلیف کو برداشت کیا جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ درد جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ہر وقت اس نے سوچا کہ اس کی تکلیف خدا کی طرف سے بھیجی گئی تھی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ زخمی ہوا، ہماری برائیوں کی وجہ سے مارا گیا۔ ہم اس سزا سے شفا پا چکے ہیں جو اس نے برداشت کی تھی۔ اس کو جو دھچکا لگا تھا اس سے ہم صحت یاب ہو گئے تھے۔ ہم سب کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چل رہا تھا، لیکن خداوند نے اس پر عذاب نازل کیا جس کے ہم سب مستحق تھے۔ لیکن اسی یسایہ نے واضح طور پر پیشین گوئی کی تھی کہ مسیح خدا کی بادشاہت قائم کرے گا، جیسا کہ آپ بائبل کے ایک باب آیس باب نمبر 11 اور آیت 4 میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ غریبوں کا انصاف کرے گا اور بے بسوں کے حقوق کا دفاع کرے گا، پر اس کے حکم سے لوگوں کو سزا دی جائے گی اور برے لوگ مر جائیں گے۔ وہ اپنے لوگوں پر انصاف اور دیانتداری سے حکومت کرے گا۔ بھیڑیے اور بھیڑیں امن سے رہیں گے اور چیتے بکریوں کے ساتھ لیٹ جائیں گے۔ بچڑے اور شیر کے بچے ایک ساتھ کھیلیں گے اور چھوٹے بچے ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ گائے اور ریچھ مل کر کھائیں گے اور ان کے بچڑے اور بچے سکون سے لیٹ جائیں گے۔ شیر بھوسا کھائیں گے جیسے چوپائے، بچے کو بھی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ زہریلے سانپ کے پاس کھیلتا ہے۔ سیون خدا کی مقدس پہاڑی پر کوئی نقصان دہ یا برائی نہیں ہوگی۔
زمین خداوند کی معرفت سے ایسی ہی معمور ہوگی جس طرح سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت لوگ انتظار کر رہے تھے ایک مسیحا کے لیے، دو کے لیے نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیح خدا کی بادشاہت لائے اور ساتھ ہی اس کی قوم اسے مسلوب کرے؟ یہ کوئی منطقی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ خدا نے یسایہ کو دو مختلف پیشین گوئیاں کیوں کی، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ چونکہ بنی نوع انسان تاریک حالت میں پڑی تھی، اس لیے انہوں نے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ کھو دیا۔ وہ برائی کے زیر اثر آئے اور خدا ان سے براہ راست معاملہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرشتے خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان ثالث ہیں۔ وہ انسانوں کو ان کی گرتی ہوئی حالت سے باہر آنے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر سکیں۔ ان اصولوں کو جاننے کے بعد ہم سمجھ سکتے تھے کہ خدا نے فرشتوں کے ذریعے دو پیشین گوئیاں کیں، ایک ترقی کے وقت کے لیے اور ایک بنی نوع انسان کی زوال پذیر حالت کے لیے۔ اگر وہ خدا کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کریں تو مسیحا خدا کی بادشاہت قائم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں اور اپنی گری ہوئی فطرت کو برقرار رکھتے ہوئے نافرمان ہو جاتے ہیں تو مسیحا کو مصلوب کیا جائے گا اور بنی نوع انسان پر ایک سیاہ وقت، درد اور مصیبت آئے گی۔ یہ بالکل جب مسیح 2000 سال پہلے آیا تھا۔ مسیحا کی مصلوبیت کے ذریعے منتخب لوگوں اور بنی نوع انسان کے لیے ایک خوفناک تاریک وقت شروع ہوا۔ میں آدم کے خاندان پہ واپس آتا ہوں تاکہ میرے قارئین سب کچھ مزید تفصیل سے سمجھ سکیں۔ تمام عیسائی اس حقیقت سے متفق ہیں کہ آدم پہلا مسیحا تھا۔ اگر آدم نے ہمارے آسمانی والدین کی منشا پوری کی ہوتی تو 6000 سال پہلے آدم کے خاندان میں خدا کی بادشاہت قائم ہو چکی ہوتی۔ ایسا مثالی خاندان ایک مثالی معاشرے، قوم اور آخرکار مثالی دنیا تک پھیلتا۔ ایسی دنیا میں خدا کو دو مختلف پیشین گوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری بنی نوع انسان خدا کی پیروی کرتی ہے۔ یہ زمین خدا پر مرکوز ایک خاندانی دنیا ہوگی اور ہمارا آسمانی باپ تمام بنی نوع انسان کے لیے نظر آئے گا۔ ایسی دنیا میں ہمیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد یا دیگر تمام پیغمبروں کے ساتھ ساتھ مشرق بعید کے کرشنا، کنفیوشس اور بدھا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا کا ہر بیٹا اور بیٹی ان نبیوں میں سے ہر ایک سے بڑا ہوگا۔ بائبل کا ایک باب آیت 65 باب نمبر آیت 16 تا 19 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، زمین میں جو کوئی برکت مانگتا ہے وہ اس وفادار خدا سے برکت مانگے گا۔ جو کوئی عہد باندھتا ہے اور وفادار خدا کے نام کی قسم کھائے گا، ماضی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور بھول جائیں گی۔ خداوند کہتا ہے، میں ایک نئی زمین اور نیا آسمان بناؤں گا۔ ماضی کے واقعات بالکل بھول جائیں گے۔ خوش رہو اور جو کچھ میں تخلیق کرتا ہوں اس میں ہمیشہ خوش رہو۔ نیا یروشلم جو میں بناؤں گا وہ خوشی سے بھر جائے گا اور اس کے لوگ خوش ہوں گے۔ میں خود یروشلم اور اس کے لوگوں کی وجہ سے خوشی سے بھر جاؤں گا۔ وہاں کوئی رونے والا نہیں ہوگا، مدد کے لیے پکارنے والا نہیں ہوگا۔ یہ پیشین گوئی انسانوں کے بارے میں ہے جو خدا کی بادشاہت میں رہتے ہیں،
نئے آسمان اور زمین کے بعد جو کہ خدا کے محور میں قائم ہیں، تمام نحوست، حادثات، درد اور مصیبتیں مٹ جائیں گی۔ یہ نئے آسمان کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر انسانی زندگی میں خدا کی منشا پوری ہوگی، اور نئی زمین کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت زمین پر خاطر خواہ قائم ہوگی۔ ایسی دنیا میں پوری بنی نوع انسان اپنے آسمانی باپ کو ظاہری خدا کے طور پر دیکھ اور مل سکتی ہے۔ سائنس کو تحقیق میں جدید ترین ترقی تک پہنچنے میں 6000 سال لگے۔ اگر آدم خدا کی منشا پوری کرتا تو فرشتے اس وقت ان تمام رازوں کو ظاہر کر چکے ہوتے۔ اس کے علاوہ فرشتوں نے آدم کی تیسری نسل کو روحانی سائنس کی کنجی دی تھی۔ اس سے بنی نوع انسان کو بہت فائدہ ہوا، اور آج سائنس کی ترقی اصل حالت میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری نسل میں انوش کو دوسرے مسیحا کے طور پر بلایا جاتا، جو انسانوں کو مسیحی طاقت سے شفا بخشتا۔ اس میں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ بائبل کے ایک باب میں جینیسس 4:26۔ سیت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اس نے انوش رکھا۔ تب ہی لوگوں نے عبادت میں رب کے مقدس نام کو استعمال کرنا شروع کیا۔ نوٹ: آدم پہلا انسان نہیں تھا، بلکہ ہماری تاریخ کے 6000 سال کی ابتدا میں پہلا مسیح تھا۔ آدم کے زمانے میں زمین پر بہت سے انسان آباد تھے۔ انوش کے بعد ہنوک تیسرا مسیحا بن گیا ہوتا، جس نے خدا کی بادشاہت کو خاطر خواہ زمین پر قائم کیا ہوتا، اور پوری بنی نوع انسان خدا کی بادشاہت میں مثالی دنیا میں رہتی۔ بدقسمتی سے انسانی غلطیوں کی وجہ سے تاریخ نے ایک غلط موڑ لیا۔ آدم گر گیا کیونکہ وہ نافرمان ہو گیا اور اپنے آسمانی باپ کی آواز نہیں سنی۔ ہم اپنے اسلاف کی نافرمانی اور بے وفائی کے پھل کاٹ رہے ہیں، جنہوں نے خدا کی طرف پیٹھ دکھائی اور اس کی محبت میں ترقی نہ کر سکے۔ خدا نے محبت سے اس تخلیق کو انسانوں کو خوشی دینے کے لیے بنایا ہے۔ اب تک کی تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ بنی نوع انسان دکھ، تکلیف، خوف، بدنصیبی اور مسلسل زندگی گزار رہی ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کیوں خدا نے یسایہ کو 2 مختلف پیشین گوئیاں دیں۔ اگر خدا کی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو خوش آمدید کہا اور اس کی مدد کی ہوتی تو خدا کی بادشاہت قائم ہو چکی ہوتی، لیکن برگزیدہ قوم نے عیسیٰ کو رد کر دیا اور دوسری پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور عیسیٰ کو صلیب کے راستے پر جانا پڑا۔ گرے ہوئے آدمیت، عیسائی اور تمام مذاہب دوسری پیشین گوئی پر یقین رکھتے ہیں، عیسیٰ کی مصلوبیت۔ یہ گرے ہوئے لوگوں کی عظیم جہالت کی وجہ سے ہے کہ وہ ہمیشہ ناکامی کی پیشین گوئی پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے تاریخ کے آخری 6000 سال کے شروع میں پہلے مسیحا آدم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ یہ بائبل کے ایک باب جینیسس کے آیت 16 اور 17 میں درج ہے۔ اس نے اس سے کہا، تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہو، سوائے اس درخت کے جو اچھائی اور برائی کی پہچان دیتا ہے۔ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اسی دن مر جاؤ گے۔ خدا نے آدم کی رہنمائی کی اور اسے 2 پیشین گوئیاں دیں۔ اس نے اسے تنبیہ کی کہ اچھائی اور برائی کے درخت کے پھل میں سے نہ کھاؤ،
جس دن وہ نافرمان ہوگا اور اس میں سے کھائے گا وہ مر جائے گا۔ بائبل میں درج ہے کہ آدم کے پھل کھانے کے بعد وہ 900 سال تک زندہ رہا، یعنی یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی موت تھی۔ آدم نے خدا کے ساتھ اپنا زندہ رشتہ کھو دیا۔ وہ خدا کا نافرمان تھا اور خدا کے ساتھ محبت میں بالکل متحد ہونے کے لیے محبت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نوٹ: خدا کی کارسازی کی روشنی سے دیکھ کر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہوہ کے گواہوں کی تعلیم غلط ہے۔ یہوہ's وٹنس کے لوگوں کی تعلیم غلط ہے اور انسانی فکری خیالات پر مبنی ہے۔ یہوہ وٹنسز کا ماننا ہے کہ نیکی اور بدی کا درخت ایک حقیقی درخت تھا، نہ کہ روحانی معنی کی علامت۔ وہ بھی غلط نتیجے پر پہنچے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آدم اور حوا نے پھل نہ کھایا ہوتا تو انسانوں کی ایک خاص تعداد پروان چڑھتی اور زمین پر ہمیشہ کے لیے جسمانی طور پر زندہ رہتی۔ زمین ایک خاص تعداد سے بھر جانے کے بعد خدا بچوں کی پیدائش کو روک دیتا۔ اس صورت میں آپ اور میں زمین پر نہیں ہوں گے، کیونکہ زمین پر انسانوں کی اس مخصوص تعداد نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہوگا۔ ہمارے لیے زمین پر پیدا ہونے کی جگہ نہ ہوتی۔ یہ ایک بار پھر انسانوں کی زوال پذیر حالت کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں اور بائبل کی آیات کے بارے میں اپنا نتیجہ عکس کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ علامتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ان علامتوں کو لفظی طور پر نہیں لیا جا سکتا کیونکہ کئی بار ان کے روحانی معنی ہوتے ہیں۔ خدا نے آدم کے ساتھ ساتھ یسایہ کو بھی مسیح کی آمد 2 مختلف پیشین گوئیاں کیوں کیں؟ تب تک لوگ خدا کی سچائی میں بڑھ رہے تھے، وہ اس کے بالواسطہ تسلط میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ترقی کے مرحلے میں صرف فرشتے ہی ناپختہ انسانوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ وہ خدا کی طرف سے ذمہ دار ہیں کہ وہ بنی نوع انسان کو خدا کی سچائی اور روشنی میں مکمل مرحلے تک بڑھنے میں مدد کریں۔ ایک بار جب انسان خدا کے مکمل مراحل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا خدا کے ساتھ نسبتاً زندہ تعلق ہو سکتا ہے۔ خدا کی فیمیل سنہری روشنی اور خدا کی میل نیلی روشنی کا تعلق ایسے شخص سے ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف اپنا کمال پورا کر سکے۔ لاکھوں کروڑوں آسمان موجود ہیں جو انسانوں کو خدا کے میل اور فیمیل پہلوؤں کے بارے میں بھی تمام ضروری معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان جنتوں میں خدا اور بے شمار مخلوقات کا ایسے شخص سے لین دین کا رشتہ ہے۔ کمال کی تعریف کیا ہے؟ خدا کے ساتھ وحدانیت میں کمال حاصل کرنے کے لیے ایک ابدی زندگی کی ضرورت ہے۔ صرف زمین پر ہمارے پاس یہ عظیم موقع ہے کہ ہم اپنی روح کے لیے یہ سنگ بنیاد رکھیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے لیے کتنی بیداری، سنجیدگی اور عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرتا ہے اور ہم روحانی دنیا میں کس جہان میں اختتام پذیر ہوں گے۔ اس مقام سے ہم مسلسل ترقی کریں گے۔ تاہم بنی نوع انسان کی افسوسناک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ تر انسانیت روحانی زندگی سے بڑی جہالت میں بسر ہوئی۔ وہ مادیت پسند دنیا کے مقاصد میں شرکت کے لیے بہت خود غرض زندگی گزارتے تھے۔ یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ
آخر جب موت آئی تو سب کچھ کھو بیٹھا۔ وہ اس دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے اور خالی ہاتھ تاریک اور نچلے جہان میں داخل ہو گئے۔ ان کی کم روحانی نشوونما کے مطابق صرف پریشانیاں، خوف اور بے شمار مسائل ہیں۔ مذہبی اصطلاح میں ہم ایسے جہانوں کو جہنم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان زمین پر رہتے تھے انہوں نے اپنے خالق کو اپنی پیٹھ دکھا کر اور زندگی کا مقصد جو ان کے لیے لازوال خوشی لا سکتا ہے اپنے لیے جہنم بنائے۔ اگرچہ آدم اپنا روحانی مقصد کھو چکا تھا، زندگی کا بنیادی مقصد خدا اور جنتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا خدا کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، لیکن وہ زمین پر ایک طویل عرصہ تک زندہ رہا۔ آئیے پڑھیں بائبل کے ایک باب، جینیسس، پیدائش، باب نمبر 3 آیت 9۔ لیکن خدا تعالیٰ نے انسان کو پکارا کہ تو کہاں ہے؟ اس آیت کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ خدا آدم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خدا کے پاس مطلق پوری کائنات کے بارے میں معلومات ہے، پھر بھی وہ پکار رہا تھا اور آدم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ آدم نے اپنے آپ کو درخت کے پیچھے چھپا لیا؟ ایسا نہیں تھا۔ خدا جانتا تھا کہ آدم نے اپنا ظاہری جسم کہاں چھپا رکھا ہے، لیکن اس نے آدم کے ساتھ روحانی تعلق کھو دیا تھا۔ خدا کی آواز بہت اداس تھی اور اس کا دل ٹوٹ گیا تھا جب اس نے آدم سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ انسانی تاریخ کے آخری 6000 سال میں زمین پر خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھنے کے لیے، تخلیق کے مقصد میں شرکت کرنے کے لیے آدم کو خدا کے ساتھ زندہ تعلق میں ہونا چاہیے تھا۔ 4000 سال بعد عیسیٰ مسیح کا خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ جب وہ صلیب پر چڑھا تو ہم نے اس سے ایسے ہی الفاظ سنے جیسے خدا نے باغ عدن میں آدم کو مخاطب کیا تھا۔ بائبل کے ایک باب، ماؤنٹ نمبر 27 آیت 46۔ تقریباً 3 بجے عیسیٰ نے بلند آواز میں پکارا، ایلی ایلی لما سبقتانی، جس کا مطلب ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ صلیب پر اختتام پذیر ہونا عیسیٰ کا بنیادی مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کی منشا کو پورا کرنا تھا کہ خدا زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرے۔ یسایہ کی دوسری پیشین گوئی اسرائیل کو انتباہ کے طور پر دی گئی تھی۔ اگر بنی اسرائیل کفر کریں گے اور مسیح کی نافرمانی کریں گے تو عیسیٰ کو مسلوب کیا جائے گا اور برگزیدہ قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ در حقیقت دوسری پیشین گوئی خدا کے لیے نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے ایک شدید تنبیہ ہے کہ اگر وہ آدم اور ان کے اسلاف کی طرح نافرمان ہو کر خدا کی طرف پیٹھ دکھاتے ہیں تو انہیں تاریخ میں کس قسم کے دردناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم زوال پذیر بنی نوع انسان کی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی عطا میں ہمیشہ غلطیاں چند لمحوں میں ہوتی ہیں، تاہم صدیوں کے گرے ہوئے لوگوں کو بدقسمتی، درد، مصیبت اور جنگوں کے لیے قیمت ادا کرنا پڑی۔ جو بدترین خواب بن گیا۔ صرف وہی لوگ جو قطعی طور پر فرمانبردار ہوں گے، خدا پر بھروسہ اور یقین رکھیں گے اور جن کے لیے خدا ان کے دل کی گہرائیوں سے ان کی پہلی محبت ہوگا، زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کر سکیں گے۔ اب میں مزید تفصیل سے بتاؤں گا کہ عیسیٰ نے
اشتراک کرنے کے خدا کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ انسانوں کے ساتھ آسمانی سچائی جو اس پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے برعکس عیسیٰ نے غیر اختیار لوگوں کے سامنے معجزات کرنے کے لیے اپنے خدا کے عطا کردہ اختیار کو ظاہر کیا۔ لوگوں کے پاس اس کو مسیحا ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے معجزات دکھانا شروع کیے تو لوگ صحت یاب ہونے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی خدا کی الوہی سچائی کو جاننے میں دلچسپی نہیں تھی۔ بلا شبہ یسایہ کی اولین پیشین گوئی زمین پر خدا کی بادشاہت کے قیام کے بارے میں تھی، کیونکہ یہ خدا کی منشا ہے۔ بدقسمتی سے دوسری پیشین گوئی جو خدا کی طرف سے ایک انتباہ تھی، کیا ہوگا اگر وہ مسیح کو مسترد کرتے ہیں، سچ ہو گئی۔ یہ افسوسناک ہے کہ عیسائیت دوسری پیشین گوئی پر یقین رکھتی ہے کہ عیسیٰ کی مصلوبیت خدا کی بنیادی منشا تھی۔ یہاں تک کہ بائبل میں عیسیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اپنے باپ کی منشا کو پورا کرنے آیا تھا اور وہ خدا کی بادشاہت کی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غلط انتخاب کیا۔ وہ نافرمان بے ایمان ہو گئے اور خدا کی طرف پیٹھ دکھا دی۔ تاہم خدا نے گرے ہوئے لوگوں کو گھر لانے کے لیے مسلسل انبیاء یا مسیحا کو بھیجا ہے، لیکن انسان اس کی الہی سچائی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں میں بنی نوع انسان کی جہالت کے لیے بائبل کی چند آیات کا حوالہ دیتا ہوں۔ یوحنا باب نمبر 3 آیت نمبر 12، جب میں تمہیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے، پھر جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے یقین کرو گے؟ ایک اور یوحنا باب 5 آیت 43 میں ہے کہ میں اپنے باپ کے اختیار سے آیا ہوں، لیکن تم نے مجھے قبول نہیں کیا، تاہم جب کوئی اپنے اختیار کے ساتھ آئے گا تو تم اسے قبول کرو گے۔ ایک اور یوحنا باب 6 28 اور 29 آیت، پس انہوں نے اس سے پوچھا، جو خدا چاہتا ہے اسے کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ عیسیٰ نے جواب دیا، خدا تم سے جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لاؤ۔ ایک اور یوحنا باب 8 آیت 47، جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم تاہم نہیں ہو خدا کی طرف سے اور اسی وجہ سے تم نہیں سنو گے۔ نوٹ: بدقسمتی سے بنی نوع انسان نے مسلسل اپنی پیٹھ خدا کو دکھائی ہے۔ باغ عدن میں اس کے جد امجد آدم کی طرح، آدم نے جس طرح نافرمانی کی، نیکی اور بدی کے درخت کا پھل کھایا، خدا سے اپنا تعلق کھو دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں نسل در نسل ہوتا آیا ہے۔ انوش یا ہنوک جیسے بہت کم لوگ آتے ہیں جنہوں نے برائی کے خلاف جدوجہد کی اور گرے ہوئے فرشتوں کے ساتھ زبردست مقابلہ کیا۔ وہ ایک انتہائی تاریک وقت میں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ تلاش کرنے کے لیے اکیلے چل پڑے۔ جب بائبل ذکر کرتی ہے کہ ہنوک کو خدا نے بلند کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں اس کی محبت، ایمان اور فرمانبرداری کی وجہ سے وہ جنتوں میں
زندہ کیا گیا۔ حنوک کے ایمان کی بنیاد اور خدا میں گہری محبت کی وجہ سے نوح جیسا شخص خدا کی طرف سے بلایا جا سکتا ہے۔ نوح اندھیرے میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے روشنی تھا۔ خدا کی عطا اور تخلیق کے اصول کے مطابق انسان کو نیکی کا پھل بننا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب وہ خدا کی ہدایت کی محبت اور خوبصورتی میں بڑھے۔ آدم پہلا مسیحا تھا، لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس نے برائی کے پھل کا انتخاب کیا۔ 4000 سال بعد عیسیٰ بھی بطور مسیح آیا۔ وہ زندگی کا درخت بن گیا کیونکہ اس کی اطاعت اور خدا کی طرف عقیدت کی وجہ سے اس نے نیکی کا پھل چن لیا۔ یہاں بائبل کی چند آیات ہیں جو اس بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ جینیسس باب 3 آیت 1 تا 8۔ اب سانپ سب سے زیادہ چالاک جانور تھا جو خدا نے بنایا تھا۔ سانپ نے عورت سے پوچھا، کیا واقعی خدا نے تم سے کہا تھا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھاؤ؟ ہم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہیں۔ عورت نے جواب دیا، سوائے اس درخت کے جو بیچ میں ہے۔ یہ خدا نے ہمیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ اور نہ اسے چھوؤ، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم مر جائیں گے۔ سانپ نے جواب دیا، یہ سچ نہیں ہے،